الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان الرحیم ہے۔ ناظرین حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 18 ذی الحج ہے اور آج کے دن جو ہے مولا کائنات کو رسول خدا نے غدیر کے میدان میں خلیفہ بنایا تھا، اعلان کیا تھا بحکم پروردگار۔ تو ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام علی جناب مولانا ذیشان حسین خان صاحب مہٹ سلطانپور، اور ان سے آج ہم کچھ بات کریں گے غدیر کو لے کر کے۔ اور سب سے پہلے آغا آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا آپ کو بھی عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک۔ آغا ہمارا جو سب سے پہلے سوال ہے کہ عید غدیر کو عید اکبر بھی کہتے ہیں، اور عید غدیر کو عید اکبر کیوں کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام عالم اسلام کو اور شیعت جہان کو عید سعید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، خصوصاً بارگاہ حضرت امام زمان حجت عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی بارگاہ میں تہنیت و تبریک پیش کرتے ہیں۔ اور عید غدیر عید اکبر اس لیے ہے کہ یہ قرآن مجید سے ثابت ہے اور خود خدا کے نزدیک اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث میں وارد ہے کہ روز قیامت 4 عیدوں کو دلہن کی طرح سجا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، ماشاءاللہ، جس میں عید فطر، عید قربان اور عرفہ اور عید غدیر۔ اس میں عید غدیر کی بڑی اہمیت ہے۔ بارگاہ رب العزت میں تمام مقربین اور ملائکہ کے درمیان میں جانشینی تعین ہوتی ہے، اور اس کو خود پروردگار اپنی طرف سے حکم دیتا ہے، جس کے سردار جبریل امین ہوتے ہیں۔ انبیاء مرسلین یہ منتخب ہوتے ہیں، جس کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ اوصیاء اور اولیاء میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ عید غدیر کی اہمیت بہت بڑی عید ہے۔ خلیفہ دویم کے زمانے میں ایک یہودی ان کے دربار میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد اس نے اس آیہ کریمہ کو پیش کیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ کہا کہ اگر یہ ہمارے قوم پر نازل ہوتی تو ہم بھی اس دن عید مناتے، اور جیسا کہ تمام انبیاء مرسلین اس دن عید مناتے ہیں۔ عید غدیر کی بڑی فضیلت ہے۔ عید غدیر خم مکہ اور مدینہ 2 عظیم اور سعادتوں اور کرامتوں سے لبریز 2 شہروں کے درمیان جحفہ مقام پر واقع ہیں۔ غدیر انسانیت اور آدمیت کی جلوہ گری، غدیر انسانوں کی ہدایت و رہبری، غدیر عدل انصاف کی تجلی، غدیر رسالت و نبوت کے تسلسل، غدیر امامت کے اعلان، غدیر اسلام اور قرآن کی ضیاباری، غدیر حق و صداقت کی ذوفشانی، غدیر تمام انسانوں کے ساتھ مساوات اور برابری، غدیر لوگوں کی رہبری اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کی تعین کا دن ہے۔ غدیر علم و آگہی کی ترقی، غدیر صنعت و عرفت اور تہذیب و ثقافت کی پیش رفت کا نام ہے۔ غدیر انسانی اور اخلاقی اصول کی حفاظت کا نام ہے و پاسبانی کا نام ہے۔ غدیر عالم انسانیت میں نور تاباں اور شمع فروزاں کا نام ہے۔ غدیر اسلام اور قرآن کی صداقت اور حقانیت کا مظہر، غدیر اصول و ضوابط کی پابندی کا مصدر اور حق و باطل کے درمیان ایک ایسا امتیاز جلوہ ہے۔ آئیے ہم غدیر منائیں اور اس کی یاد تازہ کریں، اس دن حقیقی مفہوم بتائیں، اس کی یاد میں لوگوں کو خبرگیری کریں، یتیم پروری اور مسکین نوازی کریں، جشن منائیں، لوگوں کی امداد کریں، غربا کا خیال رکھیں، عدل اور انصاف کا عملی ثبوت پیش کریں۔ یہ سب کچھ کریں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ یہ تمام چیزیں عملی ہوں، یہ دکھاوا نہ ہو۔ حضور سرور کائنات اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی علمی سیرت کو جلوہ گر ہو اور آپ کے علمی کردار کی عکاسی ہوں۔ مظلوموں کی نصرت کریں، ظالموں کے خلاف اور آواز اٹھائیں اور ان کے ظلم کے مقابلہ کریں۔ عملی غدیر منائیں
نہ کہ لفظی ہو نہ زبانی ہو. بے شک. جی آپ حقیقی غدیر منائیں نہ کہ ہم کتابی نہ لسانی. جی غدیر یعنی حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی جلوہ گری. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں کی ایک مخلوق کے الہی کے امام اور پیشوا ہیں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم کسی قوم اور علاقے سے مخصوص نہیں کر سکتے ہیں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام عالم آدمیت کے رہبر اور امام ہیں، نیک اور پرہیزگاروں کے پیشوا ہیں، لہٰذا ہم نیک سیرت اور اچھے کردار کے مالک ہیں. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی اس وقت صحیح معنوں میں ہوگی اور اس کا حق اس وقت ادا ہوگا جب ہم علوی سیرت کا نمونہ پیش کریں گے. سبحان اللہ. کیا کرنا ہوگا؟ خداوند تعالی ہم تمام ان مذاہب اور خاندانی تعصب سے ہٹ کر کے علیہ الصلوۃ والسلام کا اگر ان کی سیرت کا اگر مطالعہ کریں تو ان کے فضائل اور مناقب کا اعتراف کرنا ہی ہے، اور آپ کے سامنے آپ کو جو کچھ بھی انہیں سمجھاتا ہے اور خود اس پر دوسروں کے تعصب سے بھرے ہوئے انسانوں کے اور جاہلوں کے عمل کو ہم تمام ان افراد سے گریز کرتے ہیں کہ جو آج کے دن یہ کہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ یہ ثابت ہے. تقریباً اہل سنت کی بہت سی ایسی کتابیں ہیں جس میں حوالہ غدیر موجود ہیں، حدیث غدیر موجود ہے، اور خود یہ آیت جو قرآن مجید میں موجود ہے اس کا بھی انہوں نے اعتراف کیا ہے. مگر کہیں کہیں تعصب کا یہ نظریہ پیش کرتے ہوئے کہ کچھ گمراہ قومیں ہیں جو اس دن بہت بڑی عید مناتے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ شاید یہ اس لیے مناتے ہیں کہ ان کے اندر چونکہ خلیفہ ثانی کی جو ہے محبت نہیں تھی، وہ آج وفات پائے ہیں، وہ فوت ہوئے ہیں، لہذا یہ لوگ جو گمراہ قوم ہیں یعنی اس سے مراد شیعہ لوگ ہیں، تو وہ جو ہے اس کی خوشی میں بھی عید مناتے ہیں. انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ آج ہم وہ عید مناتے ہیں جس عید کو اللہ نے عید اکبر کہا ہے، جس عید کو رسول اکرم نے جو ہے عید اکبر کہا ہے، جس کو انبیاء مرسلین نے عید اکبر کہا ہے. ہم اس عید کو مناتے ہیں. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دوستوں کے ساتھ بھی وہی برتاؤ کرتے تھے جو دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی امتیاز ہو، اگر کوئی غلط کر رہا ہو چاہے وہ اپنا ہو چاہے وہ دشمن ہو، لیکن سب کے ساتھ وہی برتاؤ ہوتا تھا آپ کا. سبحان اللہ. اور روز غدیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت و کردار کو اجاگر کرنے اور سنت حسنہ کو زندہ کرنے کے لیے تاریخ انبیاء اور اولیاء کو دہرانے کا دن ہے، انسانی اور انسانیت کی خدمت کا دن ہے. کاش دنیا کا ہر انسان حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرتا اور بغور مطالعہ کرتا اور ہر قسم کے تعصب سے ہٹ کر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر نظر ڈالتا، خصوصاً آپ کے دور حکومت کا مطالعہ کرتا، تو آج دنیا میں نہ کوئی بھوکا ہوتا، نہ کوئی مظلوم، اور نہ کوئی کسی کا جو ہے دشمن ہوتا، بلکہ ہر ایک دوسرے کا ناصر و مددگار ہوتا. ہم اپنے دنیا کے تمام انسانوں کو حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کا سیرت کا مطالعہ کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ کہ مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا پیشوا ہے، کیا انسانیت کا ایسا کوئی حاکم گزرا ہے. یقیناً گزرا ہے اور نہ گزرے گا. انسانیت کی خدمت اور اس کے بارے میں ہم جو بھی فکر کرتے ہیں ہو سکتا ہے قرآن اور حدیث اور عملی اور اللہ کے فرمان کو صحیح طریقے سے سمجھ کر لوگوں کے سامنے عملی سیرت کا پیغام پیش کیا جائے. وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین. آغا میرا اگلا جو سوال ہے، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ آج جو عید غدیر مناتے ہیں اس کو منانے کا طریقہ کیا ہے، شارٹ کٹ میں بتائیے. دیکھیے عید غدیر یہ بہت بڑی خوشی کا دن ہے. اس میں سب سے پہلی چیز تو ہم عبادت کو ملحوظ خاطر رکھیں، جو ہمارے لیے جیسے کہ غسل سنت ہے. آج کے دن دعائے ندبہ پڑھنا جو ہے بہت بڑا ثواب رکھتا ہے جی. اور اعمال عید غدیر کرنا یہ بھی بہت بڑا، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. ایک دن کی عبادت، ایک دن کی عبادت. یہ آج عید غدیر جو ہے وہ 60 سال کی عبادت کے برابر ہے. 100 حج 100 عمرے کا بھی ثواب اس کا ہے. جس نے آج کے دن یہ اعمال کیا گویا اس نے 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کیا، اس نے جو ہے 1000 حج کیا، 1000 عمرہ کیا اور 60 سال کی عبادت کو انجام دیا. اس کی بڑی فضیلت. کیا کہنا آگا جو ہمارا آخری سوال ہے، اگلا سوال ہمارا یہ ہے کہ کربلا، واقعہ کربلا اور غدیر
جی کیا اس کا کوئی رشتہ ہے؟ بہت بڑا رشتہ ہے اس کا، اس لیے کہ ہم شیعوں کا جو یہ عمل ہے، آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے ایمان کی ابتدا غدیر ہے اور ہمارے ایمان کی انتہا کربلا ہے۔ ماشاء غدیر سے ہی کربلا کی جو ہے وہ بنیاد ہے، اور غدیر ہی جو ہے وہ کربلا کا پیغام دیتی ہے۔ جس نے غدیر کو یاد رکھا اس کے سامنے کربلا یاد رہے۔ ماشاء اللہ، کیا اس کہنا لیے کہ ہمارا جو ہے مقصد یہ غدیر ہے، اور کربلا یہ ہماری جان ہے، ہمارا ایمان ہے، اور ہم اسی کے لیے زندہ ہیں۔ تو آگے ہمارا کہنا مطلب یہ ہے کہ کربلا اتنی عام ہو گئی کہ غیر قوم کے لوگ بھی جان گئے، جی۔ لیکن عید غدیر اتنی عام نہیں ہوئی جو ہمارے قوم کے ہی کہہ سکتے ہیں ابھی کچھ لوگ شاید نہ جانتے ہوں، جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، اس پہ عمل نہیں کرتے، اس کو مناتے نہیں۔ اب دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، تو یہ ریزن کیا ہے اس کا؟ اس کا ریزن صرف یہ دیکھیے، اس وقت حضور سرور کائنات جب یہ قافلہ لے کر کے چلی ہیں، آخری حج جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور آپ جب وہاں سے حج کر کے نکلے ہیں تو یہ آیت جو سورہ المائدہ کی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس، یہ آیت 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، اور فرمایا آپ نے یہ 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے۔ جب حضور مکے سے نکلے تو فوراً آیت نازل ہوئی، لیکن پوری آیت نہیں تھی۔ آیت کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، یہاں تک تھا۔ حضور نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، وہ ماحول سازگار نظر نہیں آیا، دشمن آگے بڑھ گئے، پھر ایک مقام پہ پہنچے جو حفا کے نام سے مشہور ہے، وہاں پر جب آپ پہنچے پھر یہ آیت نازل ہوئی، لیکن یہیں تک حضور اور آگے بڑھے۔ جب میدان غدیر میں پہنچتے ہیں آپ، تب یہ پوری آیت نہیں، واللہ یعصمک من الناس، یہ اضافہ ہوا اس میں، اللہ آپ کو تمام دشمنوں کے سر سے جو ہے محفوظ رکھے گا۔ تب حضور سرور کائنات نے کیا۔ اس کے بعد آپ یہ بھی ہے کہ جب وہاں پر 1,24,000 یعنی جو کہا گیا 100 لاکھ کا مجمع تھا، تو وہاں جو ہے حضور سرور کائنات کے ساتھ 18,000 رائٹر تھے۔ 18,000 رائٹر میں تقریباً جو ہے وہ 1700 کچھ افراد جو ہے وہ غیر مذہب کے تھے۔ مطلب اس وقت 18,000 رائٹر 100 لاکھ حاجیوں کے بیچ میں 18,000 رائٹر موجود، معنی رکھتا ہے۔ 18,000 کم تعداد نہیں ہے، کثیر تعداد مان لیا جائے۔ اور مسلمان اس میں جو ہے ٹوٹل جو ہے 700 یا 850 ایسی تعداد بتائی گئی ہے رائٹروں کی، مسلمانوں کی، مسلمانوں رائٹر جو مسلمان۔ رائٹر مسلمان ہیں ان کی 700 یا 850 ایسی کچھ بتائی گئی ہے اس میں، لیکن 18,000 یہ بھی ایک معنی رکھتا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آج ہمارا یہ ایک چینل ہے، آج پوری دنیا میں ٹیلی کر رہا ہے، اس وقت یہی کارنامہ ان رائٹروں کا ہوتا تھا، سمجھے آپ، کہ پیغام کو پہنچاتے تھے۔ لیکن اس قدر حضور سرور کائنات کے وفات کے بعد، یعنی آپ کی شہادت کہا جائے، اس لیے کہ وفات تو ہے نہیں، شہادت ہے، لوگ اس کو عام کر دیے ہیں وفات سے، لیکن میں کہتا ہوں حضور سرور کائنات کی شہادت ہوئی ہے، جی سمجھے آپ۔ یہ ہمارے تمام علماء مفسرین نے لکھا ہوا ہے، اور اس بات کو ہمیں اجاگر کرنا چاہیے کہ رسول کی وفات نہیں ہے، رسول اسلام کی شہادت ہے۔ اس پر زیادہ توجہ دینی چاہیے لوگوں کو، اور کیسے شہادت ہوئی، کیوں شہادت ہوئی، کس وجہ سے ہوئی ہے، اور کس بنا پہ ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، پوری شہادت کو بیان کرنا چاہیے لوگوں کو۔ لیکن لوگ گریز کرتے ہیں، وفات 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 بنا دیا گیا ہے، جبکہ یہ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ وفات کو 12 وفات سے جوڑ دیا گیا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ جب محبوب اور آپ کی جو شہادت واقع ہوئی تو اس کے بعد سے زمانہ جو ہے منحرف ہو گیا، تمام کمالات اور فضائل اور جتنے بھی مناقب اہل بیت علیہ السلام تھے، خصوصاً امیر المومنین علیہ السلام، سب کو جو ہے اس کو مٹا دیے گئے۔ کتنی کتابیں دریا دجلہ میں ڈال دی گئیں، کتنی کتابوں کو جلا دیا گیا، تاکہ آثار اہل بیت اور فضائل اہل بیت علیہ السلام کو بالکل ختم ہو جائے۔ زمانے کے ساتھ پہنچ نہ سکے۔ یہ تو کچھ ہمارے وہ معظم اور عظیم المرتبت اصحاب جن کے سامنے حضور سرور کائنات نے مولا متقیان کی فضیلت میں آیت اور حدیثیں بیان کی تھی، وہ اپنے پاس رکھے ہوئے تھے۔ اس زمانے کے علماء، مفسرین اور جو امیر المومنین علیہ السلام کے محبین تھے، وہ جا کر کے راتوں رات سفر، مہینوں کا سفر کر کے کہ ان کے پاس فلاں حدیث موجود ہے، وہ راوی ہیں، ان کے پاس فلاں موجود ہے، ان کے پاس یہ حدیث موجود ہے، ان کے پاس کچھ حدیثیں موجود ہیں، ان کے پاس کچھ حدیثیں موجود ہیں، ایسے وہ راتوں میں سفر کر کے ایک مہینے کا سفر، 15 دن کا سفر، دھوپ کا سفر، یہ تمام مصیبتیں اٹھا کر کے انہوں نے ان حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اور جب آپ کے حالات چھٹے امام علیہ السلام کے زمانے سے سازگار ہوئے ہیں، اس وقت سے مولا کائنات کی فضیلتیں عیاں ہونے شروع ہوئی ہیں، اور یہ بڑھتے بڑھتے بحمداللہ آج اس نوعیت تک پہنچ گئی ہے کہ آج ہر کوئی جو ہے وہ آج عید غدیر بھی منا رہا ہے، آج محرم بھی منا رہا ہے، اور مناقب اہل بیت علیہ السلام کو بیان کر رہا ہے۔ آغا آپ نے بیچ میں ایک تذکرہ کیا تھا کہ
4 عیدیں سجائی جائیں گی جی 4 عیدیں جی اس میں عید الاضحیٰ، عید الفطر، جی عید غدیر جی اور آپ نے عید مبارک عید مباہلہ، عید مباہلہ بھی جو ہے وہ بھی عید منایا جاتا ہے. تو عید مباہلہ یہ اگر کن تاریخ کو؟ 24 ذی الحجہ کو 24 ذی الحجہ کو. 18 کو عید غدیر، عید غدیر، 24 کو عید مباہلہ. تو آگا ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امام علی کو اس وقت اپنا خلیفہ مقرر کر دیا اللہ کے حکم سے، اونٹوں کو قزاوہ نکال کر کے ممبر بنایا گیا، اعلان کر دیا گیا 18 لاکھ مطلب کہ 1.25 لاکھ حاجی اس سمے موجود تھے. جب یہ اس سمے مبارکباد دیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، مولا کائنات کو، اس کے بعد جب یہ اپنے گھروں کو آئے ہیں تو کیا اپنے گھروں میں انہوں نے اس چیز کا تذکرہ نہیں کیا؟ ان باتوں کو نہیں بتایا اپنے بچوں سے، اپنی عورتوں سے نہیں بتایا جو حضور کے کیا کہتے ہیں شہادت کے بعد ان کے اوپر ظلم و مصائب ڈھانے جانے لگے؟ بالکل بتایا تھا، لیکن جہاں تعصب ہوتا ہے، جہاں بغض و حسد ہوتا ہے، جہاں لالچ آ جاتی ہے حکومت کی، وہاں تمام فضائل و کمالات کو جو ہے مجھ کو جو ہے وہ چھپا دیا جاتا ہے. کتنی حدیثیں جو ہے وہ من گھڑت. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ بہت سی ایسی چیزیں جبکہ یہ مناسب نہیں ہے ان تمام چیزوں کا، بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ دیکھیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی فضائل تھے ان کو رد کرنے کے لیے جھوٹے راوی بلائے گئے کہ ان حدیثوں کو رد کرو، اس کو ختم کرو، ہمارے فضیلت میں لکھو، ہم تمہیں تنخواہ دے رہے ہیں. اس طریقے سے جو ہے وہ راویوں کو بلایا گیا، یہودی رائٹر کو بلایا گیا. یہ جو بحیرہ ہے یہ کون تھا؟ یہ یہودی تھا. اس کو اس زمانے میں سمجھے فقیر شام نے بلا کر کے بڑی تنخواہ پر جو ہے اس نے کہا کہ جو اہل بیت کے فضائل اس کو ختم کر کے وہ ہماری شان میں ہماری طرف منتقل کرو. وہ رائٹر تھا، بہت بڑا رائٹر تھا اپنے زمانے کا. تو اس کو جو ہے لوگوں نے جو ہے منتخب کیا کہ وہ بہت بڑا رائٹر ہے، اس کو بلائیے، وہ حدیثیں بدلنے میں بہت تیز ہے، بہت ماہر ہے، بہت ذہین ہے. وہ اس کو بلایا گیا، اس کو جو ہے وہ اس وقت کی سب سے زیادہ تنخواہ دی جاتی تھی، اور اس لیے کہ تم اہل بیت کے فضائل کو ہٹا کر کے ہمارے فضائل لکھو اور وہ لوگوں کے سامنے بیان کرو. اب یہ بتائیے کہ جو شخص امیر کائنات کو 70,000 ممبر سے برا بھلا کہلوا سکتا ہے، اس کے بارے میں اور کیا کیا جا سکتا ہے؟ بتائیے کیا بعید رکھیں گے آپ؟ اسے کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ کیا یہ اہل بیت کے فضائل کو بنائے گا؟ نہیں، وہ تو مٹانا چاہتا تھا. لیکن یاد رکھیے کہ حق ہوتا ہے، چاہے وہ 70,000 پردوں میں کیوں نہ رکھا جائے، وہ اجاگر ہوتا ہے. اور کمالات اہل بیت ہمیشہ اجاگر تھے، اجاگر ہیں اور قیامت تک اجاگر رہیں گے. بہت بہت شکریہ آغا. تو ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہر پل عزاداری. جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، اور جو لوگ اس سال اربعین میں جانا چاہیں کیا کہتے ہیں زائر امام حسین علیہ السلام کی خدمت کرنے کے لیے، تو وہ ہمارے اس اسکرین پہ آپ کو نمبر ملے گا اور ہم سے جو ہے رابطہ کر لیں. 2 نمبر آپ کو ملے گا، مولانا قلب حسنین خاور صاحب کا اور ہمارا نمبر. آپ ہم سے رابطہ کر لیں جلد سے جلد اور پاسپورٹ جمع کر لیں، تاکہ اربعین میں جو قافلہ ہمارا ہے کاروان شہید الشہداء آپ کو جو ہے کربلا معلیٰ لے جا کر کے وہاں پر آپ کے زیارت کرا سکے. تو آپ سب کو ایک بار پھر سے عید غدیر کی اور عید مباہلہ، آگے آنے والی عید مباہلہ کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں. خدا حافظ.